ہوتا ہے کہ تمام خبروں کے حوالے سے کہ سندھ حکومت میں جو ہے وہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں، کہیں وہ جو ہے وہ وفاق سے اتفاق کر رہے ہیں، کہیں ان کا وفاق سے اتفاق نہیں ہے۔ اب اگر ٹائیگر فورس کی بات کر لی جائے تو ٹائیگر فورس کو جناب استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ باتیں ہو رہی تھی کہ سندھ میں بھی جو ہے وہ جتنا بھی ریلیف فراہم کیا جائے گا اس میں ٹائیگر فورس کا جو ہے وہ اپنا ایک حصہ ہوگا، لیکن سندھ حکومت کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ ٹائیگر فورس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ابھی بھی جو پہلی خبر جو ہمارے پاس آئی تھی وہ یہ تھی کہ ٹائیگر فورس سیاسی ریلیف آپریشن کا حصہ نہیں بنا سکتے، سندھ حکومت کی طرف سے بیان سامنے آیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ پتہ نہیں چیف سیکرٹری نے کیسے حکم نامہ جاری کر دیا۔ سندھ میں ریلیف آپریشن غیر سیاسی ہے، ٹائیگر فورس کو شامل نہیں کر سکتے، امتیاز شیخ۔ ٹائیگر فورس سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر کام کرے گی، عثمان ڈار نے یہ کہا۔ اس کے بعد جناب اگر ہم دوبارہ سے دیکھ لیں تو ابھی جو ریسنٹ جو ہے وہ خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ سندھ کا دکانیں کھولنے کا پلان تیار ہے، ریلیف مہم میں ٹائیگر فورس کو شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب سارے ایس او پیز جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں۔ کراچی کے تجارتی مراکز اور دکانیں کھولنے کے لیے 13 شعبوں کا تعین، ایس او پیز کے تحت ہر شعبہ جو ہے وہ ہفتے میں 2 روز کے لیے کھولا جائے گا۔ چیف سیکرٹری نے ریلیف مہم میں پہنچ گئے ہوتے تو کبھی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی رکشے والا بیچارہ جو ہے وہ اپنی فیملی کو لے کے سڑک پر آ کر احتجاج کر رہا ہے، تو کہیں کوئی ایسا سفید پوش انسان جس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے وہ سڑک پر جو ہے وہ نکلنے پہ جو ہے وہ مجبور ہو گیا ہے۔ اب یہ واقعہ کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو جو ہے وہ بھوک سے بلکتے ہوئے سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے اس کو مار دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس طرح تو کرائم ریٹ بڑھ جائے گا، اس طرح تو معاملات بڑی خرابی کی طرف جائیں گے۔ سندھ حکومت کی بھی بات کر لیں، پنجاب کی بات کر لیں، آل اوور دی ورلڈ پورے پاکستان کی بات کر لیں، تو اگر حکومت کی یہی اسٹریٹجی اور یہی پلاننگ رہتی ہے تو پھر آگے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت آپ کے ساتھ مل کے کام نہیں کر رہی، اور بھی معاملات میں حکومت کی طرف سے اپوزیشن کو ہمیشہ سے حکومت سے جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس دیکھیں نیلسن منڈیلا کو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو قید میں رکھا، جب وہ قید سے باہر آیا وہ افریقہ کا صدر بنا، جب صدر بن گیا تو ایک دفعہ وہ بازار میں گیا، تو بازار میں جانے کے بعد اپنے سیکورٹی گارڈ کے ساتھ ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا۔ جب ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا تو ایک شخص اس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا اپنے سیکورٹی گارڈ کو اس کو بلاؤ کہ ادھر آ کے ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ جب اس نے کھانا کھا کے ختم کر لیا تو سیکورٹی گارڈ نے کہا کہ یہ بندہ مجھے لگ رہا ہے کافی پریشان تھا، ہاتھ کے کانپ رہے تھے، اور ہاتھ کانپنے کی وجہ شاید لگتا ہے یا تو بیمار ہے یا کوئی وجہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں یہ بیمار نہیں ہے، یہ وہی شخص ہے جو میرے پہ ظلم کرتا تھا جیل کے اندر، جو روزانہ مجھے جو ہے اذیت دیتا تھا، تو اسے ڈر تھا کہ میں اس سے بدلہ لوں گا، اور بدلے کی وجہ سے یہ کانپ رہا تھا تو میں نے بدلہ نہیں لیا بلکہ اس کو معاف کر دیا۔ بات یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جب تک برداشت کا مادہ آپ پیدا نہیں کریں گے معاملات آگے نہیں چل سکتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنی انعام میں سینٹرل گورنمنٹ کھڑی ہے اور وہ بالکل سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کوپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سندھ گورنمنٹ اپنے طور پر بلاول بھٹو صاحب کی ہدایت پر وہ اس وقت کنٹینیو کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، اور ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے سکھر میں لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا ہے، اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ہمارے وہاں ایم این اے جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی سر یہ وہ وقت تو نہیں ہے منور صاحب، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جہاں پر ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا کر ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں۔ یہاں کرونا وائرس نے جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کون سے گھر سے کتنے لوگ جو ہے وہ کرونا وائرس کے جو ہے وہ نکل آئے اور معاملات کس طرف چلے جائیں۔ پاکستان میں ریشو بڑھتی جا رہی ہے، پاکستان میں دن بہ دن کرونا وائرس کے کیسز سامنے آتے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر حکومت کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے ایک دوسرے پہ تنقید سامنے آئے گی تو وہ عوام جس کی خاطر آپ بھی لڑ رہے ہیں، حکومت بھی جو ہے وہ کھڑی ہے، تو وہاں پر ان کو سٹینڈ اور ان کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ کس طرح کام کیا جائے گا، یہ تو حکومت کو اور اپوزیشن کو ایک پیج پہ آنا ہی پڑے گا۔ لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، حالات ہیں جس کی وجہ سے کہیں حکومت جو ہے وہ نالا ہے تو کہیں اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے کاموں سے جو ہے وہ متفق نہیں ہے۔ آپ کو مطلب میں وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کون سا ایک پوائنٹ ہوگا جس پہ سب متفق ہو کر ایک چیز پر ایک پینل پر آ کر بیٹھ جائیں گے؟ جب تک حکومت آپ کا ساتھ نہیں دے گی آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ سندھ میں آپ کی حکومت ہے۔ ایک ہی پوائنٹ ہے، کوئی دوسرا پوائنٹ نہیں ہے، اپنا عوام کی فلاح کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے، ایک ہی پوائنٹ ہے، ایک ہی پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ پہ ان کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اگر ایک پوائنٹ پہ ہم اگر 18ویں ترمیم کا ایک ہی پوائنٹ
उस पे हम सबको इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो कि अवाम की इस्लाह के लिए का पॉइंट है, उस पे क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते, नंबर 1। अभी आप सूरत हाल देख ले, मैं थोड़ी सी सूरत हाल बताना चाहता हूँ। आज का जो डाटा है 8,425 से कंफर्म केसेस है और 176 के करीब डेथ हो चुकी हैं, और सिंध में इस वक्त 2,544 जो है केसेस रजिस्टर्ड है, और हम लोग वहाँ पे 1970 जो है रिकवर्ड हो चुके हैं। अब हम लोग जो पंजाब में जो है रेशो बढ़ रही है, जबकि पंजाब में हम कहते रहे हैं कि जिसको सीरियस ले 27 फरवरी को हमने इन्हें कहा कि इन्होंने नहीं लिया। अब वहाँ छुट्टियां लिए पंजाब में ये हो रही है, तो 3,721 इस वक्त कंफर्म केसेस है। ये वो डाटा है जो कि एक सॉलिड डाटा है, लेकिन इसके अलावा जो लोग खुद ब खुद बताए बगैर जिनकी फौत हो रहे हैं लोग, और वो बताए बगैर जाके सफर कर रहे हैं, आप खुद चीज का अंदाजा लगा ले कि वो लोग जब दफन कर रहे हैं और हुकूमत को नहीं पता कि कब्रिस्तान में दफन कर रहे हैं और वो कोरोना से पता अगर फौत हुए तो उसका मतलब उनकी पूरी फैमिली इफेक्ट होगी। हुकूमत तो होश के नाखुन ले, इनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करने आगे रमजान आ रहा है, रमजान में आपको लोग रश होगा, मार्केटों में रश होगा, क्या हालात होंगे इनको। हुकूमत की तरफ से तो ये चीजें सामने आई हैं कि रमजान नहीं लगाएंगे। बाजार है रिजर्व रोम जल रहा था, नेहरू बांस से बिजा रहा था, इस वक्त इमरान खान भी बांस से बिजा रहा है। हाँ। सही, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो है वो बरहमी का इजहार किया गया था कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो बेहतरी नजर नहीं आ रही है राशन पहुंचाने में, लोगों को रिलीफ फराहम करने में या लॉकडाउन की सूरत हाल में, उसमें भी आप लोगों ने जवाब जमा करवा दिया है और ये चीजें भी जो है वो उसमें बताई गई हैं कि कितने 144 वेंटिलेटर्स जो है वो कोरोना के मरीजों के लिए जो है मुख्तस किए गए और अवाम में 1 अरब रुपए का राशन तकसीम किया गया। ये तमाम रिपोर्ट जो है आपने जमा करवाई है, जिसका मेरा ख्याल है आज या कल जो है वो जवाब जो है वो भी मौसूल जो है वो हो जाएगा। तो ये भी एक चले पॉजिटिव रिस्पांस है कि आपके पास इन तमाम चीजों की जो है वो एक लिस्ट मौजूद है कि आप लोगों ने क्या काम किया। अब ये जो भी मामलात हैं इसको अगर जो है वो मिल बैठ के तय कर ले, जाहिर है कि रिलीफ पैकेज जब दिया जाता है अवाम को तो अब वफाक की तरफ से जो है वो सूबाई हुकूमतों को पैकेज दिया जाता है और फिर उसमें से जो है वो अवाम को पैकेज दिया जाता है, उसमें से रिलीफ जो है वो अवाम के लिए होता है। तो उसका हिसाब किताब जो है वो अगर चीफ जस्टिस साहब ने मांगा है और आप लोगों ने इसको प्रोवाइड किया तो ये एक अच्छी बात जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ से नजर आती है। लेकिन फिर भी सर मैं यहाँ कहूँगी मुराद अली शाह साहब के जो बयान सामने आ रहे हैं उससे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हैं, वो ये इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे या वो बहुत ज्यादा घबरा गए हैं, उनसे ये सब चीजें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, मतलब क्या मामला क्या है? मैं इस नुक्ते को जैसे समझना चाह रही हूं। बात नहीं, उनसे चीजें तो कंट्रोल हो रही हैं, उनके कंट्रोल की वजह से जो डेथ रेशियो है वहाँ पे कम है, की कंट्रोल की वजह से लोग जो है घरों में सेहतयाब होके जा रहे हैं, उन्हीं की वजह से ये जो है अपना वहाँ पे उन्हीं के जो डिसीजन से जो उन्होंने लॉकडाउन किया था उसी की वजह से बच गए हैं। बेहतरीन कारकर्दगी रही है ना सिंध हुकूमत की। आप नहीं आप ये बात कह रहे हैं घबराए नहीं है, घबरा किस बात से नहीं है, घबरा इस बात से रहे हैं कि आगे रेशो बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। आपने देखा कि जो लोगों ने सीरियस नहीं लिया, लोगों ने सीरियस नहीं लिया, सर परेशानी वाली बात तो है ना, लोगों ने सीरियस नहीं लिया, हुकूमत कहती रही और वहाँ रेशो बढ़ गई। वो उस रेशो के बढ़ने से घबरा रहे हैं, वो इस बात से घबरा रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। मैं समझता हूँ मेरी जाती राय के मुताबिक ये तो पहले 2 वीक में, बल्कि मैं अपना बिजनेसमैनों ने भी ये कहा है कि पहले ही 2 वीक में ये कर्फ्यू लगा देना चाहिए था ताकि वहाँ जो है ना पड़ती। सर अब तो लॉकडाउन की सूरत हाल जो है वो सिंध हुकूमत ने काफी सख्ती नजर आ रही थी, लेकिन अब ये जो SOPs तैयार हो रहे हैं, दुकानें खोलने के अहकामात जारी कर रहे हैं, यहाँ तो कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हो रहा है, तो क्या ये हिकमत अमली ठीक रहेगी? क्या अगर इस तरह से जो है वो इजाजत दे दी जाती है तो ये कोरोना वायरस मजीद नहीं फैलेगा? इसकी क्या श्योरिटी है, क्या गारंटी है? हाँ ठीक है, इसका बोझ तो मरकजी हुकूमत पे जाएगा ना। हाँ। हम तो मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर ये SOPs बना रहे हैं ना, जो मरकज हमें कह रहे हैं बोझ तो उसी ने उठाना है, हमने तो नहीं उठाना। हमें तो वो कह रहे हैं ये SOPs है, हमारे जो है वो टैगर जो है हमारे जो है उनको साथ मिलाए, हमारे ये SOPs है। हम तो उनके मुताबिक अगर वहाँ कुछ होता है या ये सारे का सारा बोझ
عمران کے کندھوں پہ جائے گا، عمران کی حکومت کے کندھوں پہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہوتا ہے تو سندھ حکومت کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا ہے، جو کہ ہمیشہ مراد علی شاہ صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ حکومت کے کندھے پر جائے گا، اور حکومت جو ہے وہ اگر یہ ریلیف دے رہی ہے یا غریب عوام کے لیے سوچ رہی ہے کہ جی اس کو سختی کو کم کر دیا جائے، تو اس سے معاملات حل نہیں ہوتے بلکہ مزید بڑھتے نظر آتے ہیں، جو کہ اگر کسی ہم تجزیہ کار سے بھی تجزیہ لیں تو وہ بھی اسی طرح کی بات جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں میں ایک بات آپ کی کاٹوں گا، جی غریب عوام کے لیے وہ نہیں کر رہے، غریب عوام کے لیے نہیں کر رہے، وہ اپنی یہاں پہ کھڑے ہیں، ہم تو غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہونی چاہیے اس وقت ایک اور نیک ہو کر ہمیں ایک سٹریٹجی اپنانی چاہیے، اور ہمیں سب لوگوں کو ایک لائن اور لینتھ پر کھیلنا ہے۔ دنیا ناکام اور کرونا بڑھ رہا ہے، ہمیں اس طرح غریب سفید پوش کو بچانا ہے کہ کرونا کا انتظام بھی ہو اور بھوک سے بھی نہ مرے، اور اس میں سمجھتا ہوں عمران خان کی پالیسی بہت زبردست ہے۔ شیخ صاحب یہ بتا دیں، شہباز شریف صاحب اسپیشل کرونا کی وجہ سے پاکستان میں آئے ہیں۔ شہباز شریف کرونا کی وجہ سے نہیں آیا، کرونا کی فلائٹ پہ آیا ہے، وہ یہاں ایک نیشنل گورنمنٹ کا خواب لے کے آیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے خلاف اتنے سیریس کیس ہیں، اور کل میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ سب سے صلح کریں، سارے میڈیا سے صلح کریں، یہ صلح کا وقت ہے، رمضان آ رہا ہے، ہمیں تمام سیاسی مخالفین کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، اور اپنے جتنے مخالف ہیں ان کو بھول کر صلح اور صفائی سے عید کے بعد یا اگلے ایک مہینے بعد جب یہ کرونا چلا گیا تو ہم یہیں پہ ہیں، اگر زندہ رہ گئے تو سیاست کر لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ایک انیشیٹو ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ مزید بھی دوسری سب سے امپورٹنٹ بات ہے، میڈم صاحب آپ نے کہا، ثانیہ صاحب نے کہا 60 لاکھ لوگوں کو 12,000 روپے دے چکے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بایو میٹرک سسٹم ہے، جو خاتون لے کے جاتی ہے وہ بایو میٹرک سسٹم کے تھرو ہی لے کے جاتے ہیں۔ ہم نے اس وجہ سے گھروں میں نہیں پہنچایا کیونکہ وہاں پہ ٹرانسپیرنسی کا ایشو تھا، اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ کیمپس لگائے ہیں تاکہ جو بھی جن کے بھی ہیں وہ خود آ کے یہاں سے وہاں بھی لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، لوگوں کے انگوٹھے میچ نہیں ہو رہے، لوگ صبح سے آ کے شام تک جو ہے وہ وہاں پہ خوار ہو رہے ہیں، یہ بھی معاملات جو ہے وہ دیکھنے پہ آئے ہیں، ہم نے میڈیا پہ رجسٹرڈ بھی کیے ہیں یہ معاملات۔ اور جی بتائیے۔ میں خود وزٹ کرتی رہتی ہوں جو سینٹر ہے، میں نے خود دیکھا کہ وہ خواتین ہیں جو دیہاتوں میں رہتی ہیں بہت، جن کی ایج 70 سے 80 سال ہے اور وہ ان کے انگوٹھے میچ نہیں کرتے، اس کے لیے ہم لوگوں نے طریقہ جو ہے ہم لوگ ان کے نمبر وغیرہ رجسٹر کر رہے ہیں، ان کو ہم بلائیں گے۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کا حل جو ہمارے خود ڈسک والوں کے پاس انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ان کے پاس کوئی دیسی ٹوٹ کے وہ ان کو کرتے ہیں تو فوراً ہو جاتا ہے، لیکن اس سے ظاہر بات ہے یہ ایج کا فیکٹر ہے، یہ ریشو جو ہے 100% دیکھتے کہ اس کے 1%۔ اچھا سمیرہ صاحبہ، ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، جو مطلب اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں، ان کے نام پر پیسے بھیجے گئے ہیں، اور اگر ان کی بیوہ جو ہے وہ وہاں پیسے لینے گئی ہیں تو انہیں صاف یہ کہہ دیا گیا جی کہ آپ کو پیسے جو ہے وہ نہیں ملیں گے، ایسے بھی کیسز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ظاہر اب ایک شخص دنیا میں موجود نہیں ہے تو اس کا کوئی بچہ یا اس کی بیوی اگر جا کر وہ پیسے وصول کرنا چاہے تو ان کو صاف جو ہے وہ انکار کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی وہی شخص آئے گا تو اس کو پیسے ملیں گے، آپ کو پیسے نہیں ملیں گے؟ تو ایک ہی خاندان کا اگر وہ شخص ہے اور وہاں کے لوگ جا کر پیسہ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کو کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیے یہ سب سے پہلے حضرت خان صاحب نے بالکل کلیئرلی کہا تھا، ثانیہ صاحبہ بھی اس وقت موجود تھی، اگر اس قسم کے کوئی کیسز آتے ہیں پہلے تو انہوں نے یہ اسکیم بنائی تھی کہ اگر فیملی میں سے کوئی بھی ممبر چلا جائے گا، جو اگر اس کو کوئی سربراہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ ان کو فیملی میں سے کوئی ممبر جائے گا تو اس کو پیسے مل جائیں گے۔ ان دا کیس ظاہر بات ہے پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہوتی، کہیں بھی یہ پرابلم آ گیا ہوگا، لیکن اس کی جو ریشیو ہے وہ بہت کم ہے، اور اگر اس قسم کا کوئی ایک ایشو سامنے آ رہا ہے تو اس کو ہم فکس کریں گے، اس کو ہم حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور ایک اور بڑا خاص ایشو سامنے آ رہا ہے جو میں نے آج اپنے ٹوڈے راک سیگمنٹ میں جو ہے وہ ویڈیو چلانی بھی ہے کہ لوگ اپنے جو ہے وہ بیمار اور غریب اور لاچار اور بوڑھے لوگوں کو لے کر صبح سے شام تک وہاں پر بیٹھے ہیں، اور وہ جو پیسے دینے والے کاؤنٹر پر بیٹھے ہیں وہ انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہاں پر جو گارڈز کھڑے ہوئے ہیں وہ ان سے جو ہے وہ ایسا انسانیت سے گرا ہوا سلوک کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں جو ہے وہ
پیسے لینے آ گئے ہیں تو کیا انہوں نے جو ہے وہ غلطی کر دی ہے؟ اس طرح کے رویے جب لوگوں کے سامنے آئیں گے تو اس میں آپ نہیں سمجھتی کہ حکومت کو جو ہے وہ سخت اقدامات جو ہے وہ کرنے چاہیے، خاص طور پہ پنجاب حکومت کی طرف سے ان لوگوں پر جو ہے وہ سختی جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے؟ پولیس والے تو اس وقت اس قدر جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، چاہے سندھ کی بات ہو چاہے پنجاب کی بات ہو، پورے پاکستان میں سندھ کو تو مطلب ایسے پولیس والوں کو تو جو ہے وہ ایکسٹرا فیور مل گئی ہے کہ پتہ نہیں ان کو سڑک پہ کھڑے ہونے کا موقع نہیں مل گیا ان کو، بلکہ لوگوں کی جیبیں جو ہے وہ ڈھیلی کرنے کا موقع مل گیا۔ تو یہاں پر سختی بہت ضروری ہے۔ آئی جی صاحب جو ہے وہ پنجاب حکومت کے ہر اجلاس میں موجود ہوتے ہیں، بس وہ وہاں پر اجلاس ہی کرنے بیٹھے ہوتے ہیں اور سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے اقدامات کب کرنے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ہمارے ہاں تھوڑا سا مس مینجمنٹ عوام کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ آئے دن روزانہ کی طور پہ جو تو عوام کی تو میں بات نہیں کر رہی، یہ تو جو نمائندے جو آپ نے وہاں پہ بٹھائے ہوئے یہ تو ان کی طرف سے مس مینجمنٹ جو ہے سامنے آ رہی ہے، جو سیکیورٹی گارڈ ہیں جو بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جی جی بتائیے۔ میں آپ کو پہلے تھوڑی سی انڈیکیٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ عوام کی طرف سے اگر جن کو میسج نہیں بھی ریسیو ہوا تو وہ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب وہاں پہ سوشل ڈسٹینسز کو وہ لوگ فالو نہیں کریں گے تو ہمارے جو پولیس ہے وہ اس کو ڈسپرس کرنے کے لیے اس قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں ان کو اس طرح اگر غلط ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں وہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن یہ ہماری عوام کی طرف سے آپ کو پتہ ہے ہماری 67% پاپولیشن جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے، وہ پڑھی لکھی اتنی زیادہ نہیں ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کو وہ نہیں سمجھ پا رہے۔ دوسرے آپ اسٹاف کی بات کر رہے ہیں، اسٹاف بھی پولیس والے بھی یہ لوگ بھی اسی پاکستانی کا حصہ ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کو یہ اس مشکل وقت میں سب لوگ سمجھ کرنا چاہیے اور ہم نیشنلزم کے حوالے سے نیشنلزم کے حوالے سے پاکستان اس کو ہم نے جیتنا ہے، ہم نے کس کو بلیم نہیں کرنا، پولیس کو بلیم نہیں کرنا، اسٹاف کو نہیں کرنا، عوام کو نہیں کرنا، بلکہ ہم سب لوگوں کو اگر کس طرح کوئی دیکھے تو اس کو ہم ایڈریس کریں، سوشل میڈیا پہ بھی الیکٹرانک میڈیا پہ بھی بتانے کی کوشش کریں کہ آپ منور انجم صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ منور صاحب آپ یہ تمام باتیں جو ہے وہ سن رہے ہیں، آپ وہ کوئی اپنا پوائنٹ دینا چاہیں؟ دیکھیں جی بات مجھے ایک چیز سمجھ آتی، ان کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا 7 لاکھ خاندانوں کا ڈیٹا موجود ہے، پہلی بات۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نادرا کے مطابق وہ بھی ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے۔ جی انہوں نے جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے 1.25 کروڑ خاندانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، جی ایک کلک سے ان کے پیسے ان کے گھروں پہ جا سکتے ہیں۔ انہیں ہجوم اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہجوم صرف اس لیے اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی اپنا طریقہ انصاف پیسے دے رہی ہے۔ ابھی کراچی میں یہ انہوں نے جب گورنر نے پوچھا کہ یہ پیسے کون دے رہا ہے، انہوں نے کہا جی یہ پیسے بے نظیر بٹوں کے پیسے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو علم میں ہے کہ یہ بے نظیر اسپورٹس پروگرام کے پیسے ہیں، جو کہ انہوں نے اس کو اپنا جو نام بدل کے اس کے جو ہے نا پیسے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ ہجوم کو اکٹھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کورونا کو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلانا۔ ابھی جو ملتان میں ہوا کہ عورتوں کو لاٹھیاں ماری گئی، وہ آپ دیکھ لیں، پھر جہاں ہجوم اکٹھا کر رہے فیصلہ آباد کا واقعہ میں آپ کو سنا دوں۔ فیصلہ آباد میں ایک پرائیویٹ بندے کے پاس 7 لاکھ روپیہ ان کا تھا، جو کہ اس نے جا کے ایف آئی آر کٹائی ہے کہ میرا 7 لاکھ چوری ہو گیا ہے، اور جو کہ انہوں نے ایک عام آدمی کیسے پیسے پکڑ کے جو ان کے جو بیس انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ہیں، کسی ایک عام آدمی کے پاس ایک جو ان کا ٹائیگر فورس کا بندہ تھا اس کے پاس تھے اور وہ چوری ہو گئی، ایف آئی آر وغیرہ کٹی گئی۔ سو ایسے معاملات میں پیسے تو لوگوں تک پہنچ نہیں رہے، پیسے تو ان کے جو فورس بھائی ان کے پاس ہے، آگے تک تو جا ہی نہیں رہے۔ تو یہ جو ہجوم اکٹھا کر رہے ہیں اس ہجوم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں ذرا سمیرہ صاحبہ سے پوچھوں، سمیرہ صاحبہ ان کا موقف یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ اتنے ہجوم اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس آلریڈی ڈیٹا موجود ہے، اس ڈیٹا سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کی جا رہی؟ ٹیگ کیوں لگایا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کر رہے ہیں، اور ایسا کیوں جو ہے وہ تاثر آ رہا ہے کہ اگر اس کے تھرو کیا جائے گا تو اس میں بے نظیر صاحبہ کا جو ہے وہ نام انکلوڈ ہو جائے گا، تو سارا کا سارا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حق میں جو چیز چل جائے گی، جبکہ یہ تو حکومت کر رہی ہے اور عوام کو بھی اتنی سمجھ تو ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے اس کو اتنی سمجھ تو ہے کہ حکومت کی طرف سے ہی جو ہے وہ پیسے دیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں کتنی حد تک جو ہے وہ لچک موجود ہے؟
ڈاکٹر صاحب جو میرے جو ساتھی ہیں منور انجم صاحب ماشاءاللہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، میں ان سے ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وقت جو ہے وہ سیاست کرنے کا بالکل نہیں ہے، اور ہم لوگوں کو ابھی سیاست نہیں کرنی۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات ہے، میرے جو منور انجم صاحب جو ہمارے صاحب ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بار بار آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ میڈیا پہ آپ خدارہ نہ کریں۔ میں آپ لوگوں کی جو انفارمیشن ہے اس کو میں کریکٹ کرتے چلوں۔ یہ جو ڈش کے تھرو جو احساس کے تھرو جو پیسے دیے جا رہے ہیں 144 ارب روپے، یہ اسپیشلی احساس پروگرام کے تھرو دیے جا رہے ہیں۔ اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر ان کے سپورٹ پروگرام کے جو پیسے منتھلی دیے جا رہے تھے وہ نہیں ہیں، یہ 12,000 روپے جو ہیں یہ اسپیشلی جو احساس پروگرام کے تھرو دیے جا رہے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ بتائیے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے 3 مہینے کے پیسے رکے تھے وہ پیسے ان کو ایڈ کر کے وہ دیے جا رہے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ یہ میڈیا پہ ہمارے نمائندگان نے بار بار کہا، میں خالی منور انجم صاحب کی یہ انفارمیشن میں یہ بات نہیں ہے، میں ان کو یہ کلیئر کرتی چلوں۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نادرا کے پاس ڈاٹا موجود ہے، بس کے پاس ڈاٹا موجود ہے، ایک کلک پہ لوگوں کے گھروں پہ جا کے دے سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ اس طرح نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم لوگوں کو بایو میٹرک سسٹم میں ہم لوگوں کو یہ ٹرانسپیرنسی کا ایشو تھا، جس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ سارا کچھ ارینج کیا، بہت اچھے طریقے سے ارینج ہو رہا ہے۔ مس مینجمنٹ تو ہر جگہ ہوتی ہے اور اس کو اوور کم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، بلکہ تمام پاکستانیوں کو مل کر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کر رہی ہے، ہمیں تنقید برائے تنقید نہیں کرنی، ہمیں تنقید برائے اصلاح کرنی ہے۔ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر بات کو غلط اینگل سے سندھ جو ہے وہ وفاق کی ہر بات کو غلط اینگل سے میڈیا میں پیش کرے۔ خدا رہا یہ وقت مشکل وقت گزر جائے، پھر سیاست کا بہت ٹائم ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے سمیرہ صاحبہ، آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا اور آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا۔ منور صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کا میرے پروگرام میں شریک ہونے کا، کیونکہ وقت جو ہے وہ میرے پہلے سیگمنٹ کا جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ میں اس پر جو ہے وہ دوبارہ پھر جو ہے وہ آپ کو اکٹھا کر کے جو ہے بات کروں گی، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو اس وقت میں ابھی آگے آنے والے ٹائم میں بھی جو ہے وہ چلتا رہے گا، کیونکہ اتنی ساری رقم احساس پروگرام کے تھرو جو ہے وہ لوگوں میں بانٹی گئی، لیکن ابھی بھی اگر اتنے پیسے بھی لوگوں کو مل گئے، ابھی بھی جو ہے وہ یہ ہاتھ خالی ہے اور لوگ جو ہے وہ بھوک سے بلک رہے ہیں، اپنے بچوں کو بلکتا ہوا سسکتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ خدارہ میری عوام سے بھی یہ اپیل ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ گھر میں آپ کے کوئی ایسے معاملات ہیں کہ بچے جو ہے وہ بھوکے بیٹھے ہیں یا کوئی معاملات ہیں، تو آپ جو ہے وہ حکومت سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، آپ جو ہے وہ میڈیا کے نمائندوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن اپنے بچوں کو اس طرح جو ہے وہ موت کے گھاٹ مت اتاریے۔ یہ میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ اس کا حل نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ کوشش کریں، اتنا بھی لاک ڈاؤن نہیں ہے کہ بندہ باہر نکل کے جو ہے وہ کوئی پیسے کسی